حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم، تین بندے ایسے ہیں جن کو اللہ دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسکرانا مراد ہے راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر۔ سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ البتہ شامل کیسے ہوں گے؟ صرف دعا سے کام نہیں بنے گا، وہ کام کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے بندہ ان میں شامل ہوگا۔ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم ان کاموں کے کرنے کے قریب ہو جائیں گے۔ جب وہ کام کریں گے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تین بندے ہیں حضور فرماتے ہیں یضحک اللہ الیہم، جن کو دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں۔ کون کون سے بندے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا بندہ جی حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا قام الرجل اذا قام باللیل یصلی، سب سے پہلے نمبر پر وہ بندہ جب تمام لوگ رات کو اپنی میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، یہ تہجد کے وقت کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے۔ یہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے اللہ کو، تنہائی پسند ہوتا ہے، وہاں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ الگ تھلگ اپنے گھر والوں سے بھی الگ ہو کے نا کمرے کے اندر جا کے جہاں اور کسی کی نظر نہیں پڑتی، یہ کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے، کبھی گڑ گڑاتا ہے، کبھی ہاتھ بلند کرتا ہے، کبھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی معافیاں مانگتا ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے نا تہجد کے وقت جب اس کام میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، یعنی اللہ خوش ہوتے ہیں اس بندے کو دیکھ کر۔ جی دیکھو میرا کیسا عظیم بندہ ہے کہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے یہ اپنی نیند کی قربانی دے رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا والقوم اذا صفوا فی الصلاۃ، مختلف لوگ ہوتے ہیں، کوئی بڑے قد والا ہوتا ہے، کوئی چھوٹے قد والا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کون سی زبان بولتا ہے، کسی کی زبان کیا ہوتی ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا یہ سارے اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کے اندر آ کے ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جب صف بنا کے اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اللہ ان کو دیکھ کے بھی مسکراتا ہے۔ اس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، پہلے میں بھی ہم شامل ہو سکتے ہیں اگر تھوڑی سی نیند کی قربانی دے دیں۔ جی نیند کی قربانی میں ہو سکتے انشاءاللہ اللہ اس میں شامل فرما دیں گے۔ اور دوسری چیز تو بہت ہی آسان ہے، 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، سوئیں اٹھیں بیٹھیں کھائیں پئیں جاگیں، باتیں کریں کام کریں کاروبار کریں، بازار میں جائیں آگے پیچھے جہاں مرضی ہے جائیں، صرف جب نماز کا وقت ہو جائے مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھ لیں۔ صف کے اندر جب بندے کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے کہ دیکھو کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، سارے ان کے مالداریاں ختم ہو گئیں، غربتیں ختم ہو گئیں، لمبے چھوٹے قد والے کالے گورے سارے اکٹھے ہو کے میری رضا کے لیے ایک ہی بندے کے پیچھے رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، لگے ہوئے ہیں مجھے راضی کرنے میں۔ اللہ اوپر سے گارنٹی دیتے ہیں اس طرح کے جو بندے ہیں نا میری طرف سے بھی ضمانت ہے کہ میں ان سب سے راضی ہوں۔ اس لیے نماز جماعت کا اہتمام کیجیے جی، یہی بات تھی جو میں نے آپ کو سنانی تھی، اہتمام کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلا یہ پورا ہفتہ ہمارا گزرا ہے جی فجر کی نماز کے بارے میں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کے بڑے نقصانات ہیں، اور اگر جماعت کے بغیر بھی نہیں پڑھی، سورج طلوع ہو گیا سویا رہا، اب اس کے بارے میں وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو، حضور نے فرمایا کہ ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ،
یہ جو نماز نہیں پڑھتا نا، سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے، شیطان آ کے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے، بخاری شریف کی روایت۔ اس لیے فجر کی نماز کا خصوصی طور پر میرے بھائیو اہتمام کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جلدی سو جائیں، صبح اٹھنا آسان ہوگا۔ موبائل ہیں آج کل، الارم لگا لیں، الارم کے ساتھ اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بندے کی سچی نیت ہو نا اٹھنے کی، اللہ ضرور انسان کو اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر بندہ نیت یہی کر کے سوئے جی صبح میں نے 9 بجے اٹھنا ہے، اس نے پھر 9 بجے اٹھنا ہے۔ اس لیے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ تیسرا بندہ، 2 بندے ہو گئے، ایک وہ بندہ کہ جو رات کو کھڑے ہو کے تہجد پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو نماز میں صف کے اندر آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر حضور فرماتے ہیں بالقوم اذا صفوا فی قتال العدو، جب دشمن کے سامنے جہاد کے میدان کے اندر مجاہدین صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو دیکھ کے بھی مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ دیکھو انہوں نے اپنا گھر چھوڑا ہے، بیوی بچے چھوڑے ہیں، جنگل بیابان پہاڑوں میں گئے ہوئے ہیں، کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ادھر بھی ہتھیار ادھر بھی ہتھیار، کوئی پتہ نہیں ہے کتنی دیر کے یہ بیچارے مہمان ہیں، اور یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے نام پہ قربان کرنے آئے ہوئے ہیں۔ جب یہ منظر سامنے ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس منظر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو یہ منظر دکھا کہ اللہ اپنے ان صف میں کھڑے ہونے والے بندوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں، یہ میرے بندے ہیں جی، تم نے دیکھا انہوں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے میرے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، اس لیے میں ان سے راضی ہوں۔ تو یہ 3 بندے ہیں جی جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، دوسرا وہ بندہ جو صف کے اندر کھڑے ہو کے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور تیسرا وہ مجاہد جو میدان جہاد کے اندر کافروں کے مقابلے میں ڈٹا کھڑا ہوتا ہے جی۔ ان تینوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔